بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ایک بہت پیارا واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی گہری محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ لوگوں، اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین، جب تک وہ اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنے بیوی بچوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرتا، تب تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات سے نفرت کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آنے کے بعد دل کے اندر انقباض اور گھٹن محسوس کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر، تیرے رب کی قسم ہے، اگر کوئی آدمی آپ کو فیصل تسلیم نہیں کرتا، آپ کا فیصلہ آنے کے بعد دل میں انقباض اور گھٹن محسوس کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر، ایسا بندہ کبھی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، اور جو اہل ایمان ہیں، اہل توحید ہیں، اپنی جان سے بڑھ کر، اپنے بیوی بچوں سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، جو میرا پیغمبر ہے وہ مومنوں کو ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر ان کے ہاں عزیز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ میں آپ سے بڑی شدید محبت کرتا ہوں۔ جب میں اپنے گھر جاتا ہوں، آپ کی یاد ستاتی ہے تو فوراً مسجد نبوی میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی زیارت کر لیتا ہوں۔ تو لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک غم جو مجھے اندر سے کھائے جا رہا ہے، میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ آپ کو کون سا ایسا غم لگ گیا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں، اپنی موت کو یاد کرتا ہوں، پھر میرے ذہن میں خیال آتا ہے کہ جنت میں آپ کا تو مقام مرتبہ بہت زیادہ بلند ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ میرا وہ رتبہ ہی نہ مجھے مل سکے کہ میں جنت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکوں۔ جنت میں آپ کا درجہ اونچا ہوگا انبیاء کے ساتھ، اور میرا تو وہ درجہ نہیں ہوگا۔ میں تو چونکہ نبی نہیں ہوں، میں تو عام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھی آئے کہ مجھ سے یہ کتنی محبت کرنے والا ہے۔ اور صحابہ نے جو آپ سے محبت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے۔ ہمارے مسلمان سمجھتے ہیں شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ کی صفات ڈالی جائیں، جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈالی جائیں، تو شاید اس کا نام محبت ہے، اس کا نام محبت نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلو کرنے سے اور مبالغہ کرنے سے آپ نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ اچھا، جب اس صحابی نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذکر کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ کہ اے میرے پیغمبر، آپ ثوبان کو بتا دیں کہ جو بندہ اللہ کی اطاعت کرے گا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، تو اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو نبیوں کا ہی ساتھی بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ جنت کے اندر ان کو انبیاء کی رفاقت عطا کرے گا، انبیاء کی مصاحبت عطا کرے گا۔ تو آپ نے فرمایا سبحان، اگر آپ دنیا کے اندر میری زیارت کرتے ہو تو آپ خوش ہوتے ہو، تو اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جنت کے اندر آپ کو میری رفاقت عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کو میرا ساتھی بنائے گا۔ جس طرح آپ دنیا میں میری زیارت کرتے ہو، جنت کے اندر بھی آپ میری زیارت کر سکو گے۔ تو ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو بہت زیادہ خوش ہوئے۔ تو ناظرین کرام، دیکھیں صحابہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ اور ظاہری بات ہے، ہم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر ہم آپ پر ایمان لے کر آئے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری فضیلت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ طوبیٰ، ایسے بندے کے لیے خوشخبری ہے
لمن رآنی و آمن بی، جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لے کر آیا۔ اور آپ نے فرمایا طوبیٰ 7 مرات، 7 مرتبہ اس آدمی کو جنت کی بشارت ہے جس آدمی نے لم یارانی ولیکن آمن بی، مجھے دیکھا تو نہیں ہے لیکن بن دیکھے میرے اوپر ایمان لے کر آیا۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کسی مسلمان سے اگر کہا جائے کہ آپ کروڑوں روپے دے دیں اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعد میں ایسے مسلمان آئیں گے جو بن دیکھے میرے اوپر ایمان لے کر آئیں گے اور وہ یہ تمنا کریں گے کاش کہ میرا سارے کا سارا مال خرچ ہو جائے لیکن ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی زیارت ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، اور جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، ظاہری بات ہے جو بندہ آپ کی سنتوں پر عمل نہیں کرتا تو اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت ہے۔ ایک بندہ وہ لاکھ دعویٰ کرتا رہے لیکن بات یہ ہے کہ بھئی آپ سنت کو اختیار کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ محبت کرنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے۔ تو شرکیہ ایسی باتیں کرنا جس میں شرک پایا جاتا ہے، مبالغہ کرنا، غلو کرنا، ایسے کاموں سے صحابہ نے بھی ہمیں منع کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى مسیح ابن مریم، فرمایا کہ میری امت کے لوگوں مجھے ایسے بڑھا چڑھا کر بیان نہ کرنا جس طرح نصارہ نے مسیح بن مریم علیہ السلام کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں چاہیے کہ دل و جان سے محبت کریں۔ اگر کوئی آدمی، اچھا یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ اگر کوئی آدمی یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش کہ خواب کے اندر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے، کہ وہ اتنی تمنا کر رہا ہے کہ یار اگر خواب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا تھا، آپ کی قد و قامت کیسی تھی۔ ترمذی شریف آخر کے اندر کتاب الشمائل کے اندر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کا ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں 20 یا 19 بال وہ سفید تھے۔ بعض ایسے لوگ کہتے ہیں جی ہمیں خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے تو ماشاءاللہ سفید داڑھی تھی، تو بات یہ ہے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی میں یا 19 بال سفید تھے یا 20 بال سفید تھے، اور وہ بھی بچہ داڑھی میں جو ہونٹوں کے نیچے داڑھی ہوتی ہے۔ اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی داڑھی مبارک میں سفید بال آ گئے ہیں، قد شبت، آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، تو آپ نے فرمایا شیبتنی ہود وعما یتساءلون والواقعہ، آپ نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، مجھے سورہ عما یتساءلون نے بوڑھا کر دیا، مجھے سورہ واقعہ نے بوڑھا کر دیا۔